السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا حیرت انگیز واقعہ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کی خبر ان کے مالک کو پہنچی تو کس طرح غضبناک ہوا اور آئے دن ان کو سخت سے سخت سزا دیتا رہا، تکلیفیں پہنچاتا رہا، تاکہ بلال ایمان سے بیزار ہو کر ہماری معبود کی عبادت کرنے لگے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ خطہ حبش، جسے آج کل ملک ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہوا تھا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ قریش کا ایک نامور سردار امیہ بن خلف، جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اس کے غلاموں میں حضرت بلال بن رباح بھی تھے۔ روایات کے مطابق یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کسی کے کراہنے کی آواز سنی اور ساتھ میں چکی بھی پیسی جا رہی تھی۔ آپ بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک غلام چکی پیس رہا ہے، ساتھ میں درد و کرب سے چلا بھی رہا ہے۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سخت بخار میں مبتلا ہے، اگر وہ یوں ہی یہ دانے پیسنے سے رہ گیا اور سو گیا تو اس کا آقا کوڑوں سے اس کی پٹائی کرے گا۔ ساتھ میں اس نے یہ شکوہ بھی کیا کہ لوگ آتے ہیں، پوچھ کر چلے جاتے ہیں، بس کوئی ٹھہرتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس کے لیے گرم دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور اسے دودھ پلایا اور اس کو سلا دیا، اور آپ ساری رات چکی پیستے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 11 دنوں تک چکی پیسی۔ تب اس غلام نے پوچھا کہ اے بھلے شخص، تو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا اور اسلامی تعلیم سے تفصیلی آگاہی دے دی، تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضرت بلال بن گئے۔ یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، بمشکل 6 سے 7 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام چھپانے کے لیے کہا، لیکن کسی طرح یہ بات امیہ بن خلف کو معلوم ہو گئی۔ پہلے ڈرایا دھمکایا تو نے اپنے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے، تجھے اس طرح نہ چھوڑوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جاگ اٹھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں ہرگز ایمان کو چھوڑ کر اس طرح پھر نہیں سکتا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ انہیں تپتی ریت پر پیٹھ کے بل گھسیٹا گیا، ان پر مکہ کے آوارہ لڑکوں کو چھوڑا گیا۔ حضرت بلال لمحہ بھر کو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اللہ اللہ، کیا ایمان پایا ہوگا! یہ ان کی دین سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کا نتیجہ بھی ہے، ثبوت بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بلال پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ فوراً تڑپ اٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ ابو بکر، بلال کو اس سے آزاد کرا دو۔ حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف سے کہا، اس معصوم بندے کو چھوڑ دو، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے 3 گنی قیمت لگائی۔ آپ چپ چاپ قیمت دے کر امیہ بن خلف سے آزاد کروایا، اور پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی میں آ گئے۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کالی ماں اور کالے باپ کا بیٹا کہا۔ اسی طرح سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ آپ نے فوراً ابو ذر غفاری کو طلب کیا اور کہا کہ ان سے معافی مانگو۔ ابو ذر غفاری صحابی رسول تھے۔ آپ نے فوراً اپنے آپ کو لٹا دیا اور کہا کہ بلال، لو بندہ حاضر ہے۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نیچے سے اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے لگایا۔ آپ عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ آپ کو خزانچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بھر ساتھ رہنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سانحہ پیش آیا تو آپ غمگین اور دل برداشتہ ہو گئے۔ اذان دینی بند کر دی۔ اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کی شام چلے آئے۔ دمشق میں ہی ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال، تم کہاں ہو؟ ہم سے ملاقات کرنے بھی نہیں آئے، ہمیں بھول گئے کیا؟ آپ فوراً نیند سے بیدار ہوئے، مدینہ کا رخ کیا، روضے رسول کی زیارت کی۔ مدینہ والوں نے آپ کو بہت عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین نے آپ کو اذان دینے کی فرمائش کی۔
آپ ان کو بہت پیار کرتے تھے، آپ انکار نہ کر سکے۔ اذان دینی شروع کی، دوسری شہادت پر حسب عادت ممبر پر نظر دوڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو بے ہوش ہو گئے۔ صدائے بلال جہاں جہاں پہنچی، دورے نبوت کے مناظر تازہ ہو گئے۔ مرد و زن آنکھوں میں آنسو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے آ رہے تھے۔ 20 محرم ہجرت کے 20ویں سال یہ ستارہ دمشق کے محلہ باب الصغیر میں دفن ہوا۔ اللہ آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔